الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بعدد کل ذرات مئات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نماز کے مسائل کے حوالے سے، تو اس میں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ خصوصاً ستر عورت کا ستر نماز کی حالت میں یا عام حالت میں بھی کیا ہے۔ عورت کا ستر جو ہے، تین چیزیں وہ صرف کھلی رکھ سکتی ہے اپنے جسم کی۔ ایک تو یہ چہرہ، ٹھیک ہے، دوسرا کلائی تک ہاتھوں کا کھلنا، کلائی سے آگے تک ہاتھ کھلے رہیں، اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں کا کھلا رہنا۔ اس کے علاوہ سارا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ستر عورت ہے۔ اب اس میں مسائل نماز کی حالت میں آتے ہیں کہ جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، میری بہن بیٹی، تو نا سمجھی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں رہتا کہ وہ چادر تو لپیٹتی ہے، اگر اس نے چادر اپنے جسم کے ساتھ لپیٹی ہے یا دوپٹہ لپیٹا ہے، تو دوپٹہ یا تو اتنا باریک ہوتا ہے جس سے اس کے بال نظر آ جاتے ہیں۔ اگر وہ بال نظر آ رہے ہیں تو وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اتنا باریک دوپٹہ نہیں پہننا۔ شرط نماز عورت کی جو ستر کی لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ اتنی موٹی چادر ہو کہ اس کے پار نظر نہ آئے، اس کے اندر کا پیچھے کا حصہ نظر نہ آئے۔ مطلب اگر آپ نے بالوں کو ڈھانپا ہوا ہے، سر کو ڈھانپا ہوا ہے، تو سر کے بال دکھنے نہیں چاہیے۔ دوسرا، اکثر ہم نے دیکھا گیا بعض کا موٹی چادریں بھی لے لیتی ہیں میری بہنیں، جن سے بالوں کا پیچھے نظر نہیں آتا، لیکن کھڑی رہتی ہیں، قیام کی حالت میں رہتی ہیں، تو وہ بال ڈھکے رہتے ہیں، لیکن جوں ہی وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اس حالت میں ان کے بال کا اگر ایک چوتھائی حصہ باہر آ گیا، ایک چوتھائی حصہ اگر باہر آ گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک باہر رہا، اس بہن کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا تو کوئی ایسا لباس نماز کے لیے الگ رکھ لیں، عبایا، جس میں ان کو باقاعدہ بال دکھے نہ، ایک بال بھی اگر عورت کے ستر میں سے باہر سبحان اللہ کی مقدار تک رہا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے واجب بنے گا۔ دوسرا جو میں نے بتایا کہ اگر کلائی عورت کی ایک چوتھائی حصے کی مقدار باہر رہی، 3 سبحان اللہ کی مقدار تک کھلی رہی، تو وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ اللہ اکبر، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری بہنیں جب اللہ اکبر کرتی ہیں تو ان کے ہاتھوں کی کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، جو کف ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے، تو وہ نیچے ڈھلک جاتی ہے، تو اچھا خاصا حصہ ان کا باہر آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ اکبر کرتے ہوئے ہو گیا اتنی دیر، تو ان کی نماز ہی نہیں ہوئی، شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ستر عورت میں ستر کا ڈھانپنا شرائط نماز میں سے، تو وہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو نماز کی باقی اس نے ایکسرسائز کی۔ تو اس لیے اتنی لمبی اور موٹی چادر ہو کہ اندر سے آپ اللہ اکبر کریں، کہ اگر کلائی نکل بھی جائے، کلائی نظر بھی آ جائے، تو چادر کے اندر ہاتھ ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ ان کی نماز پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں سیکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آج کل مسئلہ پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ آخری وقت میں عورتوں کا لباس ایسا ہوگا کہ وہ نہ پہننے کے برابر ہوگا، مطلب بے لباسی کی حالت میں فرمایا کہ وہ بے لباس مفہوم ہے، بے لباسی کی حالت میں ہی گھوم رہی ہوں گی، وہ اتنا باریک پہنا ہوگا انہوں نے کہ ان کا جسم پیچھے کا حصہ دکھ رہا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں عورت کو اپنے آپ کو، اپنے ستر کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے لیے اول تو جب کھڑی ہو خصوصاً اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نماز فرض ہے، اور اگر ہم فرض ادا کریں، 50 سال ہو گئے نمازیں ہماری ماؤں بہنوں کو پڑھتے ہوئے، لیکن اتنی بڑی غلطی کر جاتی ہیں کہ جس سے ان کی نماز ہوتی نہیں، کئی سالوں سے نماز بھی پڑھ رہی ہیں لیکن نماز نہیں ہو رہی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور
نماز کو صحیح طرح سمجھ کر سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ